السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها اللہم آمین۔ آج ہم 3 نمبر کی دعا حصول علم کے لیے دعا کریں گے۔ تو 3 نمبر پہ ہے اللہم فقہنی فی الدین۔ اللہم بہت سی جگہ آپ کو اللہم فقہنا بھی ہوگا، اللہم فقہنا فی الدین بھی دکھے گا۔ نا مطلب ہمارے، اگر نی ہے تو میرے، مجھے، تو اللہم فقہنی فی الدین، فد دین، اے اللہ سمجھ دے مجھے دین میں، یا پھر اگر نی کی جگہ فقہنا ہو تو ہمیں، تو ہمارے گھر میں بچے وغیرہ سب ہیں تو ہم فقہنا بھی کہہ سکتے ہیں، ہم سب کو سمجھ دے۔ اللہم فقہنا فی الدین یا پھر اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے، ہمیں یا مجھے دین کی سمجھ دے۔ انہوں نے ہمیں لکھا ہے، ہمیں نہیں آئے گا، نی ہے، نی کے لیے آئے گا مجھے دین کی سمجھ دے۔ تو اگر ہمیں کا ٹرانسلیشن چاہیے تو پھر نہ کرنا پڑے گا، اوپر فقہ نہ کرنا پڑے گا، اور نی کریں گے تو مجھے، نہ کریں گے تو ہمیں، اور ہمارے گھر والے سب ہوتے ہیں تو ہم یہی نہ ہی پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ سب کو دین کی سمجھ دے اللہ۔ تو یہ دعا ہے اس لیے پڑھ سکتے ہیں، نہ اور نی میں چینج کر سکتے ہیں دعا میں، ویسے کوئی بھی الفاظ آپ نہیں بدل سکتے، صرف یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو اس میں سب کی طرف سے یہ دعا ہم اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ اور فا قاف ہا فقہ پتہ یہ سمجھ بوجھ، کیا سمجھ آئے؟ اللہ تعالیٰ کی دین کی سمجھ آ جائے۔ جب سمجھ آ جائے گی تبھی تو عمل ہوگا۔ اور پھر وہی بات آتی ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو جس کو دین کی سمجھ مل گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی مل گئی۔ تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کی بھلائی مل جائے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو کس کو ضرورت نہیں ہے؟ تو مانگنے سے تو ملے گی، تو مانگنا بھی تو ضروری ہے نا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ کوئی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی مل جائے۔ تو کوشش کریں کہ کلاس بھی کرا کریں، ایسا نہیں کہ بس ایک دن کری ایک دن نہیں کری۔ دیکھیے مجھے بھی کہیں آج جانا تھا، لیکن وہی ہے نا کہ دین کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دین قربانی مانگتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت امپورٹنٹ ہو جانا، ٹھیک ہے وہ تو سبھی کو ہوتا ہی ہے جانا، کبھی کبھی مجبوریاں ہوتی ہیں سب کی، لیکن بہت زیادہ اگر امپورٹنٹ نہ ہو کہیں ایسا کام تو پھر کلاس کرا کریے،
کیونکہ آپ کلاس کریں گے تو میں کلاسز لوں گی، آپ بند کر دیں گے تو میں بند کر دوں گی، کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، میرے پاس بھی اپنی بہت سی ایک آلٹرنیٹ ڈیز پہ ڈیلی کی بھی بیسس پہ کلاسز چل رہی ہیں، تو میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو آپ کو سمجھنا ہے نا، تو پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں نہیں جاتا پیاسے کے پاس۔ تو آپ لوگ آئیں گے تو میں کلاسز لوں گی، نہیں تو میں بھی بند کر دوں گی اور کہہ دوں گی اللہ میں نے تو کہا تھا، کوئی نہیں آ رہا۔ الحمدللہ جو ریگولر ہیں وہ سب ریگولرٹی سے آ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کچھ مجبوری ہو ان کی بھی، یہ میں نہیں کہہ رہی، لیکن میں کہتی ہوں سب سے اوپر اللہ کی کتاب کو رکھنا چاہیے، سب سے اوپر آپ اللہ کی کتاب کو رکھ لیجئے، اور قرآن، تجوید، اس کو تو پکڑ لیجئے۔ اگر اور ٹائم نہیں ہے آپ کو اور کلاسز کرنے کا تو قرآن اور تجوید کو پکڑ لیجئے، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ لیکچر سننا کسی کے وہ تھوڑی دیر کے لیے اثر کریں گے، لیکن قرآن جو ہوگا وہ دل پہ اثر کرے گا۔ نہیں ہے آپ کے پاس زیادہ ٹائم، بزی ہیں آپ، تو قرآن کی تفسیر اور قرآن کیسے پڑھنا ہے صحیح سے، تجوید، یہ دو چیزوں کو ضرور اپنی صحیح کر لیں۔ کسی کے لیکچر سننے یا اجتماع یا کچھ ایسے میں جانے کا ٹائم نہیں بھی ہے نا تو ٹھیک ہے، لیکن ان دو چیزوں کو پکڑ لیں مضبوطی سے، پھر انشاءاللہ حدیث بھی پکڑیے، تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے دنیا کے ہر کام سے۔ دل پہ اثر کرے گا، قرآن روح پہ اثر کرتا ہے، دل پہ بھی کرتا ہے اثر اور روح پہ بھی اثر کرتا ہے۔ تو اگر مجبوریاں ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے، جا سکتا ہے انسان، کوئی مجبوری ہوگی، لیکن پھر بھی آپ اس کو سوچیں کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نیکی کا کام، یا وہ جو میں کر رہی ہوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزوں کو پکڑ لیجئے، انشاءاللہ اللہ کامیابی کر دے گا آخرت میں بھی، آمین۔ چلیں اب تھوڑی سی گرامر کر لیتے ہیں۔ دیکھیے میں گرامر میں ریکارڈنگ نہیں کرتی، اسی لیے میں کہتی ہوں کلاس ضرور کریے، کیونکہ گرامر کی میں ریکارڈنگ نہیں کرتی ہوں۔ اگر آپ کی کلاس مس ہوگی تو آپ کو گرامر نہیں آئے گی، اور گرامر نہیں آئی تو آپ ٹرانسلیشن نہیں کر پائیں گی قرآن کا۔ اور میں گرامر اس لیے ریکارڈ نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں ابھی آپ کو جلدی میں بس ٹچ کر رہی ہوں گرامر، کہ آپ کو بس تھوڑا بہت آ جائے کرنا، پراپر گرامر نہیں شروع کریے۔ پراپر گرامر انشاءاللہ شروع کروں گی جب آپ اس میں تھوڑے سے پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ یہ کلاس مس ہوتی ہے تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، میرے پاس سچ میں ٹائم نہیں ہے سب کو الگ الگ گرامر پھر سے لیسن کرانے کا، اس لیے کلاس کرنا گرامر کی وجہ سے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب جو یسن القرآن ہے اس کے بیک میں ہے گرامر بک، وہ کھول لیجئے۔ چلیں اب تجوید کر لیتے ہیں۔ حروف تہجی میں یہ 7 لیٹرز ہیں، یہ 7 حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروفوں کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، قاف ہے نا، یہ 7 ہیں۔ یہ 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں اور انہیں مستعلیہ حروف کہتے ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ 7۔ کوئی اگر کہے آپ سے کہ 8 ہیں تو 8 وہ را کو کر رہے ہوتے ہیں، را پہ زبر ہوتی ہے تو بھی را موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن زیر کے ساتھ پتلا پڑھا جاتا ہے، اور بھی علامت، تو پھر اس لیے اس کو اس کیٹیگری میں ابھی نہیں رکھ رہے ہیں، تو ابھی 7 ہی لے کے چلیے، ٹھیک ہے۔ اور اسے پر کرنا بولتے ہیں، پر کرنا۔ چلیں ہم اپنا لیسن دیکھتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ 2 کلاسز میں حلقی حروف، تھروٹ لیٹر پڑھے، سب سے نیچے سے جو نکلتا ہے حمزہ اور ہا، مڈل تھروٹ سے ہا اور عین، یہ 2 ہم نے لاسٹ 2 کلاسوں میں پڑھ لیے۔ آج ہم اپر تھروٹ جو ٹاپ تھروٹ سے نکلتا ہے وہ لیٹرز دیکھیں گے، اور اس کا مخرج دیکھیں گے کہاں سے وہ نکلتا ہے۔ اس کی بڑی بڑی ڈیفینیشن ہے کہ تالو کا تلا جہاں سے نرم ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے۔ ہم اتنی سیدھی لینگویج میں بولتے ہیں، یہ حروف خا اور غین
وہاں سے نکلتے ہیں جہاں سے ہم غرارہ کرتے ہیں نا، گارگل کرتے ہیں خا کر کے، جہاں کوا ہوتا ہے. سیدھی اپنی جو لینگویج ہے ہماری ہم وہ سمجھ لیں، بس وہاں سے نکلے گا یہ. اوپر حلق کے اوپری حصہ، مطلب اوپر حلق جہاں سے سمجھیں سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے نکلتا ہے یہ دونوں حروف. تو خا، خا اور غائن، خا، خا، غائن، یہ کہاں سے نکالیں گے؟ حلق کے اوپر سے. اسے دیکھ لیتے ہیں. حمزہ، غائن، زبر اغ، حمزہ غائن زیر اغ، حمزہ غائن پیش او. اسی طرح یہ غیر المغضوب، غیر غا ہے نا، گیرل نہیں ہوگا. گاف تو عربی میں ہوتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو اردو میں ہوتا ہے. تو غیر المغضوب نہیں پڑھیں گے، غیر المغضوب ہے نا، غیر المغضوب اس طرح سے پڑھیں گے. آگے دیکھ لیتے ہیں. خا، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ. اس طرح پڑھیں گے، تھوڑا پر کر کے پڑھیں گے. پر مطلب موٹا، اس کو تھوڑا منہ بھر کے تھوڑا موٹا پڑھیں گے. جیسے یہ ہے خالدین، خا، خا پڑھیں گے، خا، خالدین تھوڑا پر کر کے پڑھیں گے، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ایسے دیکھ لیتے ہیں. خلق، خا بھی پر ہے اور قاف بھی مستعلی لیٹر ہے، دونوں ہی پر کر کے پڑھیں گے، لام نہیں ہے بیچ میں. ٹھیک ہے. خلق، ٹھیک ہے، خلق دونوں کی ہی پر کر کے، پر مطلب موٹا کر کے پڑھیں گے. کھا نہیں ہوتا، کھلا کا نہیں ہوتا. کھا بھی اردو میں ہوتا ہے، یہاں تو عربی میں کھا لیٹر ہوتا ہی نہیں ہے، تو کھا نہیں بولیں گے. خا، خا. اس کا میننگ ہے اس نے پیدا کیا. جب ہم لوگ گرامر کر رہے ہیں اس میں آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. ایک چھوٹے سے ورڈ میں اتنا بڑا سینٹنس کا بھی میننگ ہو گیا. تو وہ ہم کر ہی رہے ہیں ہم لوگ گرامر، تو اس میں آ ہی جائے گا آپ کے سمجھ انشاءاللہ. اس لیے کلاس بہت ضروری ہے کرنا آن، کیونکہ ریکارڈنگ میں صرف گرامر نہیں ہے نا، اس لیے. اور تھوڑی سی کوشش، بس ان حروفوں کی پریکٹس انشاءاللہ آ جائے گا. چلیں اب ہم وہ کر لیتے ہیں تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت تھی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم خواہ ڈرائیں آپ ان کو، ام یا لم تنذرہم یا نہیں ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. ان الذین کفروا
کفر مطلب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہاں پہ کفر کا میننگ پہلے ایک بار صحیح سے سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں ہیں، تو اس لیے آپ اس ورڈ کو اچھی طرح سمجھ لیں. کل کو آپ کے سامنے وہ بات آتی ہے تو آپ جواب دے سکیں، کیونکہ اس پہ بہت آبجیکشن اٹھ رہا ہے. اس لیے کفارہ، اس کا روٹ ورڈ ہے کفارہ، کفر. کفر کا مطلب ہوتا ہے نہ ماننا، انکار کرنا، حق کو چھپا دینا، سچ بات کو نہ ماننا، سچ کو دفن کر دینا، کفر کہلاتا ہے. عربی میں کسان کو بھی ایک جگہ کفر آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دانے کو مٹی میں چھپا دیتا ہے. اس لیے تو ہر وہ شخص جس پر حق پہنچ جائے پھر نہ مانے تو ایسا شخص کو کافر کہا جاتا ہے. یعنی حق کا انکار، حق کو چھپا دیا، پتہ ہے لیکن پھر بھی نہیں مانیں گے. تو کفر کا شرعی معنی ہوتا ہے اس چیز کا انکار کرنا جو یقینی ہو لیکن پھر بھی انکار. جو انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچی ہو، تو انبیاء جو کچھ لائے ہیں اس کو نہ ماننا جو ہے وہ کفر کہلاتا ہے. تو جیسے انگلش میں ہوتا ہے نان بلیورس اور ہندی میں ہوتا ہے اوشواسی، اسی طرح عربی میں ہے کافر. نہیں ماننا، نہیں وشواس کرنا، نہیں بلیو کرنا اللہ کا اور اس کے رسول کا. تو یہ کافر ورڈ تینوں جگہ لینگویج میں یوز ہوتا ہے. عربی میں کافر، اس میں تو اگر بہت سے لوگوں کو اس ورڈ سے آبجیکشن ہے کہ یہ انہیں گالی کی طرح لگتا ہے، تو بھائی یہ گالی نہیں ہے، یہ آپ ہی کا اوشواس کا عربی کا ٹرانسلیشن ہے. اگر اوشواس آپ کی ڈکشنری میں ہے تو ان کے یہاں بھی تو کوئی ورڈ ہونا چاہیے نا عربی میں، تو وہ یہ ہے کافر. تو اس پہ اتنا ریئیکشن دینا ایک ہوتا ہے نا، بے وقوفی لگتی ہے. اتنا ریئیکشن اتنی سی بات پہ. یا تو آپ ہندی کی ڈکشنری سے اوشواسی ہٹا دیں، انگلش کی ڈکشنری سے نان بلیورس ہٹا دیں، تو پھر شاید عرب بھی ہٹا دیں گے اپنی ڈکشنری سے کافر ورڈ. تو ہمارا کیا ہے، ہم تو جو کہیں گے وہ بول لیں گے. تو اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یا یہ کسی کو تانا مارنے کے لیے نہیں ہے ورڈ. پتہ نہیں کیوں لگتا ہے انہیں. اس کا میننگ ہی ہے انکار کرنا، چھپا دینا حق کو، نہیں ماننا. بس جیسے اوشواس میں ہے، نہیں وشواس کرنا، نہیں ماننا. یہود اور مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. ان کی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کی صفات تھیں کہ وہ اس طرح ہوں گے، اور وہ ساری صفات دیکھ رہے تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن پھر بھی ماننے کو تیار نہیں تھے. ضد کی وجہ سے، ان کی یہ ضد تھی، انا تکبر کی وجہ سے، کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے. بس یہ ایک ان کی ایگو پرابلم تھی، اس لیے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے. جب ابو جہل سے جب پوچھا گیا کیا تم مانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، بولا ہے سچ لیکن میں نہیں مانوں گا. تو صرف دل سے پیغمبر کو سچا مان لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ زبان سے اقرار نہ کر لیا جائے اور جو پیغمبر لائے ہیں اسے مان نہ لیا جائے. کفر کی دو اقسام ہوتی ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر. کفر اکبر میں بڑے بڑے گناہ
اور کفر اصغر میں چھوٹے گناہ. کفر اکبر میں بڑا کفر انسان کو کیا کرتا ہے؟ ایمان سے نکال دیتا ہے، ایمان سے خارج کر دیتا ہے. چاہے وہ اعتقادی کفر ہو، چاہے وہ قولی کفر ہو، چاہے وہ عملی کفر ہو. اعتقادی مطلب یعنی کوئی انسان دل سے انکار کرے کوئی قیامت نہیں آنی، یا یہ کہ کوئی جنت دوزخ نہیں، تو یہ کفر اعتقادی کفر ہوگا. اور قولی کفر کیا ہوگا؟ جو زبان سے کہے، اللہ کا مذاق، قرآن کا مذاق، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، تو یہ کیا ہوگا؟ زبان کا قول کا کفر ہوگا. اور عملی کیا ہوگا؟ عملی کفر مطلب جیسے کسی اسٹیچو بت کو سجدہ کرنا، چاند سورج پیڑوں کو سجدہ کرنا، یہ سب قرآن کو نقصان پہنچانا، مطلب جو پریکٹیکل وے میں کر کے دکھائے انسان، تو وہ سب اس میں آئیں گے فعلی کفر میں. تو اس میں کیا ہوگا؟ انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا. لیکن کفر اصغر میں یہ ان گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے جن کو شریعت نے کفر کہا ہے، لیکن یہ ایسے کفر نہیں ہوتا کہ اس میں انسان ملت سے خارج ہو جائے. ملت میں تو رہتا ہے لیکن پھر بھی اس نے کفر کرا یہ سب کر کے، جیسے غیر اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی اور کی قسم کھانا، تو اسے بھی کفر اصغر بولا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اب عبداللہ بن عمر نے کسی سے سنا کہ وہ کعبے کی قسم کھا رہے تھے. انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کرا. اس فعل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اصغر کہا ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں جس کو کفر اصغر میں آتی ہیں، وہ سب جیسے کسی کو گالی دینا مسلمان، یا پھر حسب نسب کا طعنہ مارنا، تمہاری مطلب ذات کے اوپر گالی دینا، یا نوحہ کرنا جو ماتم، رونا پیٹنا مچانا، یا ستاروں سے کچھ بارش طلب کرنی، یا پھر باپ کا نام بدل دینا کسی وجہ سے بھی ہو وہ شوق سے، تو یہ بھی کفر اصغر میں آتا ہے. نعمتوں کا انکار بھی آتا ہے، کسی کا احسان نہ ماننا بھی، اس میں شوہر بھی آئیں گے، شوہر کا احسان نہ ماننا بھی. یہ سب چھوٹے کفر ہیں، لیکن ہمیں انہیں کافر نہیں کہہ سکتے. اس سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے. اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ کافر نہیں ہے، چاہے اس نے کچھ بھی کام کر رہا ہو، لیکن ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. وہ شرک کر رہا ہوگا تو وہ دیکھا جائے گا کہ شرک اکبر کر رہا ہے یا شرک اصغر کر رہا ہے. شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکیتی ہے، زانی ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو کافر نہیں کہیں گے، یہ ورڈ نہیں منہ سے لے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اپنے بھائی کو اے کافر کہا تو دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. تو کافر نہیں کہنا ہے، یہ ورڈ منہ پہ لانا بھی نہیں ہے کسی کے لیے بھی. ہمیں کیا پتہ کل کو وہ ایمان ہم سے زیادہ لے آئے، ہم سے اچھا ہو جائے. تو یہاں پہ اس آیت میں کفر اکبر کی بات ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، رسولوں کو نہیں مانا، تو یہاں ان کا ذکر ہے. یہاں پہ چھوٹے کفر کی بات نہیں ہو رہی. تو جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا انجام خسارہ ہے، نقصان ہے، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو کفر سے پناہ مانگنی چاہیے. دعا ہے نا جو صبح کی جو دعاؤں میں آتی ہے، کفر سے صبح کے جو ہم اذکار پڑھتے ہیں نا اس میں بھی ہے دعا. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے، آپ انہیں ڈرائیں، مطلب انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. انہیں بہت غم ہوتا تھا جب لوگ نہیں مانتے تھے، تو فرمایا یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ ان کا قصور ہے کہ یہ حق دیکھنا ہی نہیں چاہتے، حق سننا ہی نہیں چاہتے. آپ سے پوچھ نہیں ہوگی،
تو جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو بتاتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کون کب ایمان لے آئے۔ جب کوئی بھی نبی کسی قوم کو حق بتاتا ہے تو سارے کے سارے ایمان نہیں لے آتے، تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں تو وہ سارے ہماری باتیں سن لیں، یا گھر والے یا بچوں سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کی توفیق ہدایت کی، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے صرف نصیحت کرتے رہنا۔ تو یہاں پر خاص ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو ایمان نہیں لا رہے تھے، اس ٹائم کی بات ہے، اس ٹائم جو لوگ ایمان نہیں، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور امیہ بن صفوان تھا، یہ سب مشرکین مکہ بھی تھے، یہود بھی تھے، یہ سب اس ٹائم نہیں ایمان لا رہے تھے اس ٹائم، اور کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس طرح لائے تھے کہ پھر انہوں نے جہاد کری، کتنی جنگیں لڑی اور شہید ہوئے، تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، تو ایک وقت پر آ کر نصیحت بھی اثر کرنا بند کر دیتی ہے اور وہ بھٹک جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے امن، مان جانا، روشنی۔ اب جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے پاس آنکھ، ناک، کان ہوتی ہیں، دونوں ہی سنتے ہیں، لیکن ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کچھ انسانوں کے اوپر، آپ کتنا ہی کہہ لیں انہیں نہیں سمجھ آئے گا۔ کیوں نہیں مانتا انسان؟ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی نفس کی خواہشات کی وجہ سے، اس کے ماحول سے الگ چیز کی وجہ سے کہ میرے ماحول میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یا پھر تکبر کی وجہ سے، یا پھر کچھ اس وجہ سے کہ مجھے یہ سب کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو اس کی خواہشات میں ہوگا، اور پھر یا پھر کبھی وہ کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ اگر پڑھ لیا تو پھر ماننا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، تو اس لیے اچھا ہے پڑھو ہی مت۔ یہ بھی انسان سوچتا ہے۔ تو کیا نہیں پڑھنے سے پوچھ نہیں ہوگی؟ پوچھ تو تب بھی ہوگی، حق تو آ چکا نا، حق تو اب گھر میں کتابیں ہیں۔ اب آپ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ رہ رہے ہو یا جنگل کے کسی کونے میں جہاں پہ نیٹ بھی نہ آئے اور جہاں پہ کچھ، تب تو بات آپ کا سوال اسی طرح سے ہوگا کہ بھئی آپ تک حق پہنچا ہی نہیں، جیسے نجاشی کے پاس حق اتنا ہی پہنچا تھا، وہ ایمان لے آیا تھا، اس تک نماز قرآن نہیں پہنچی تھی، تو اس کا حساب ویسے ہی ہوگا، لیکن ہمارے پاس سب پہنچ چکا ہے تو ہمارا حساب ویسا ہوگا۔ تو یہ سوچ لیں کہ ہمارا حساب پھر اسی طرح ہوگا۔ یا پھر انسان دنیا کی محبت میں اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ وہ کچھ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ کیا ماننا ہے پھر ہمیں اس دنیا کو بنانے والے کو ماننا ہے، جو اس دنیا کا مالک ہے، تو حکم بھی اسی کا چلے گا، مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ جب ہم اپنے گھر کے مالک ہیں تو مرضی ہماری چلتی ہے۔ ہم ایک کرسی بھی کوئی آن کے ادھر سے ادھر کر دے تو کتنا برا لگتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے بچے بھی اگر ہماری ادھر سے ادھر چیزیں کر دے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے۔ کیوں غصہ آتا ہے بھائی؟ ہم بھی تو اپنی مرضی کر رہے ہیں، وہ یہ جو دنیا ہے یہ رب نے بنائی ہے، اس میں ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں نا، تو رب کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو یہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو مرضی بھی اسی کی چلے گی، اسی کے حکموں کو چلنا ہے، اور پھر کوئی زبردستی نہیں ہے، چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ فائدہ بتا دیا، نقصان بتا دیا، مانو گے تو یہ فائدہ، نہیں مانو گے تو یہ نقصان، دونوں بتا دیے، لیکن کوئی زبردستی نہیں۔ دین میں تو کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، دونوں طرف مدد آتی ہے۔ یہ نہ سوچے انسان کہ وہ غلط راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو مدد نہیں آتی، ادھر بھی مدد آتی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل آگے ہم پڑھیں گے ان آیتوں میں۔ سورج، چاند، ستارے، سمند، سب اللہ تعالیٰ کے حکم
کے فرما بردار ہیں، اپنی ٹائم سے نکلتے ہیں، اپنے ٹائم سے سب کچھ. تو جو مان گیا وہ مومن، اور جو نہ مانے وہ کافر. تو اچھی طرح سے کفر کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں ہی نہیں، بتائیں ہی نہیں، نہیں بتانا ہے، نصیحت کرنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہو جاتے تھے، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اب یہ نہیں مانیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر اور ان کے دل پر مہر لگا، یعنی حق پہچاننے کے بعد بھی نہیں مانا. تو اب یہ کیا ہے؟ سزا مل رہی ہے ان کو. ان سے توفیق چھین لی گئی. آنکھیں ہیں لیکن نظر نہیں آتی سچائی. ہم دیکھتے ہیں نا اپنا روزمرہ کی زندگیوں میں، دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو کہ کچھ لوگ اسٹیچو، مورتیوں کو سجدہ کر رہے ہیں، ان سے اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں. تو لگتا نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، کہ انہیں سمجھ نہیں آتا، انہیں دکھتا نہیں ہے کہ وہ مورتی انہیں کیا دے سکتی ہے. وہ تو خود کسی انسان نے بنائی ہے نا. تو جب اس انسان جس نے بنائی ہے، پھر تو وہ زیادہ بیٹر ہے اس سے. تو لگتا نہیں ہے کہ پیڑوں کے آگے جھک رہے ہیں. تو لگتا ہے پیڑ کیا دے دیں گے، وہ تو اپنا نہیں کر پا رہے. تو وہ گاڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک لاجک سمجھ آتی نہیں ہے نا کہ وہ گاڈ کیسے ہو سکتے ہیں. گاڈ تو وہ ہوتا ہے جو سب کو سب کچھ دے. وہ تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اپنا کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ ہلا نہیں سکتے. تو وہ پوری دنیا کیسے چلا سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ان کے دل، ان کی آنکھوں، سب پہ مہر لگ چکی ہے. ان کی وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، پردہ پڑا ہوا ہے ان کی آنکھوں پہ. انہیں نظر ہی نہیں آتی چیزیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے میں بھی ڈھیل دے دیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، کر لو، پھر یہی کر لو. دنیا ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. انسان دنیا نہیں چھوڑنا چاہتا، یہی دنیا رکاوٹ ہے. اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر پڑھا تو عمل کرنا پڑے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ وسوسے ہیں شیطان کے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب. جو نعمت دینے والے کو نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے. جس نے سانسیں دیں، جس نے کھانا دیا، جس نے ہاتھ پیر دیے، جس نے سب کچھ دیا، اس کا انکار. ایسا شخص کیسا ہے؟ بے حس انسان، سخت دل، نعمت دیکھ ہی نہیں رہا، حق سننا نہیں چاہتا، حق دیکھنا نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے انسان کے دل، کان، آنکھ پر کیا لگا دی؟ مہر، پردہ ڈال دیا آنکھوں پہ. اور عذاب ہے ان کے لیے بڑا. تو اب جو لذینہ میں جو لوگ آئیں گے نا، اس میں یہود، نصارہ، فرعون، ابو جہل، نمرود، ابو لہب، یہ سب آئیں گے جنہوں نے یہ کفر اکبر کرا ہے، جو نہیں، انکار کرا ہے، مانا نہیں ہے. حق کو پہچاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، فطری طریقہ اور وحی سے. فطری طریقے میں کہ انسان دیکھے سورج، چاند، یہ ساری کائنات کی جتنی چیزیں دیکھے، اپنے کان، دماغ، ہاتھ پیر، آنکھ، ناک، کان دیکھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے. اور ایک دوسرا طریقہ وحی سے ہمیں پتہ چلا، پیغمبر، رسول آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے.
اب جس کے پاس فطری طریقے سے حق پہنچا اس کا سوال الگ ہوگا، اور جس کے پاس کتاب پہنچی تو اس کا سوال الگ طریقے سے ہوگا۔ اور ہدایت اسے ملتی ہے جو طلب کرتا ہے، تو جتنا جس کے پاس پہنچا اتنا ہی اس کا حساب ہوگا۔ لیکن اب تو آخری نبی کے بعد تو سارا حق پہنچ چکا، آپ نے پہنچا دیا ہمیں سب کچھ، تو ہمارا حساب ہوگا اچھا۔ تو اس لیے ہمیں اس کتاب کو سمجھ کے جانا ہے۔ پتہ نہیں ہے زندگیوں کا، کیا زندگیوں کا پتہ ہے کون کب ختم ہو جائے؟ اگر ہمیں پتہ ہو کل 4 بجے ہماری موت آنی ہے تو اس کے ہمارے کیا رہے گا کہ بھائی جلدی جلدی نمازیں اور پڑھ لو، خوب پڑھ لو قرآن۔ لیکن جو ٹائم اور وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غافل ہو جائیں۔ ہمارے پاس جو آزمائش آئیں یا عذاب کہہ لیں یا آزمائش کہہ لیں، ہم نے اتنی موتیں دیکھی آس پاس، تو کیا وہ کیوں آئی تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہلانے کے لیے آیا تھا نا، کہ بھائی آ جاؤ میری طرف، بہت ہو گیا دنیا۔ یا پھر یہ ماسک اور سینیٹائزر کے لیے آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ بس تم اب ماسک اور سینیٹائزر کے لیے عذاب دے رہا ہوں، یہ تمہیں ڈرا رہا ہوں، ہلا رہا ہوں تمہیں تھوڑا سا، نہیں نا۔ یہ آیا تھا ہلانے کے لیے، شیک کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، بس کر دو اب آ جاؤ میری طرف، بہت ہو گیا۔ لیکن ہم پہ اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ ابھی ارتھکویک آیا، زلزلہ آیا، اس کے بعد کمنٹ لوگوں کے مذاق چل رہا ہے، اور ایسا کچھ دیکھ رہی تھی تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ انسان اتنا بے حس ہو گیا ہے کہ جانور پہ تو اثر ہوا، وہ چیخ رہے ہیں اور انسان ہے ہنس رہا ہے، اتنا بے حس، ایسے جوک، اتنا بے حس۔ یہ سب آتے ہیں اس لیے کہ انسان اب ہوش میں آ جاؤ اور توبہ کر لو، ابھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی تو توبہ قبول ہو جائے گی، ابھی توبہ کر لو، اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ اور جس نیت سے اس قرآن کو اٹھایا جائے گا وہی نیت یہ اثر کرتا ہے۔ یہ قرآن آپ نے اگر فیمس ہونے کے لیے اٹھایا کہ میں دنیا میں نیک کہلاؤں تو نیک تو اسے وہ مل جائے گا، وہ نہیں مل جائے گا، لیکن پھر اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں ہوگا۔ یا کوئی اور نیت سے اٹھایا کہ چلو کیا جا رہا ہے ایک بار پڑھ لیتے ہیں، یا اس میں محبت سے اٹھانا ہے، ہدایت کی کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اس سے اللہ اپنی محبت، اللہ کے رسول کی محبت دے مجھے اس کے ذریعے۔ تو جس نیت سے اٹھائیں گے یہ ویسا ہی اثر کرتی ہے۔ تو ہمیں کسی بھی طرح کوشش کرنی ہے کہ جو بھی ہو ٹائم نکالنا ہے کلاس کے لیے، ساری چیزوں سے زیادہ اہمیت اسے دینی ہے۔ ٹھیک ہے کبھی کبھی جو بھی مجبوریاں آئیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ آپ لوگ بہت اس سے سب لوگ آ رہے ہیں، مجھے خوشی بھی ہے کہ سب لوگ جوائن کرتے ہیں کلاس، لیکن اگر اور کریں تو اور اچھا ہے۔ اور ہمیں بس اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ہم لوگ کہتے تو بہت اس سے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، کلمے پر ہو، لیکن ہم نے اس کا کبھی مطلب نہیں جانا ہے صحیح سے، کیونکہ ہمیں یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہمیں وراثت میں پیدائشی مل گیا ہے، تو ہم نے اس کی قدر بھی نہیں کری ہے، کیونکہ اس کا پہلا ورڈ ہے لا۔ لا مانے نہیں، نو۔ کس کو نو کہنا ہے؟ دنیا کی ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہوں انہیں نو کہنا ہے، اور دین کے لیے یس کہنا ہے۔
اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دین کے شریعت کے کاموں کو نو کہتے ہیں، دنیا کو یس کہتے ہیں۔ تو پھر کلمے پہ موت کیسے آئے گی؟ کلمے پہ موت نہیں آ سکتی۔ کلمے پہ موت اس کی ہی آتی ہے جو اس کلمے پہ پورا اترتا ہے، اسی کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کلمے پہ پورا اترنے والا بنائے۔ نیکسٹ اس میں ابھی آج دیر ہو گئی ہے، آپ آیت نمبر 8 سے 16 تک کر لیجئے گا، اور گرامر کا پورے روٹ ورڈ کر لیجئے گا، نیکسٹ کلاس میں کر دیں گے اس کو ریوائز۔ اور اس میں بھی دیکھ لیجئے گا جو آج گرامر کرائی ہے اس میں سے اعلیٰ آ رہا ہے، تو وہ اس کے بعد دیکھ ورڈ پہ دیکھیے، غور کریے کہ زیر ہے، تو وہ ساری چیزیں جو گرامر میں پڑھتی ہیں وہ اس لیسن میں آپ دیکھیے گا، ضرور غور و فکر کر لیجئے گا تھوڑی سی، تو اس سے یہ ہوتا ہے ریویژن بھی ہو جائے گا، آپ کی بات بھی میری سمجھ آ جائے گی نا جو میں نے گرامر میں آپ کو بتائی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، اور جو بھی مجھ سے غلط بول گیا ہو یا حق پہ نہ ہو تو یا اللہ آپ کو بھی بھلوا دے اور مجھے بھی بھلوا دے، اور جو بھی مجھے کسی کو کچھ بھی برا لگا ہو تو اللہ مجھے معاف فرما دے، اور آپ سب بھی مجھے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔